बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो ऑल आर यू डूइंग वेल। आप लोग जो प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं, जो कि नहीं दिखा रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। वो रूम में चक्कर लगाते हुए कुछ सोच कर रुका। या तो वो जान से जाएगा या फिर उसकी कल्बी जान से जाएगी। इतनी हॉट लगने की इजाज़त उसको किसने दी? और फिर अगर हॉट लग रही है तो अपने शोहर की बाहों में रहे, ऐसे कैसे चक्कर लगा रही है? अपने जज्बात को लगाम डालने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेसुध। वॉशरूम में जाके मुंह पर 2-4 चपाके भी मार के आया ताकि अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सके, मगर उससे भी कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा जज्बात मज़ीद मुज़ोर होते बाहर निकलने को बेताब हुए। जब सब्र की इंतहा ख़त्म हुई तो अपनी नाराज़गी और अना को भाड़ में झोंकता रूम से बाहर निकला। अन्या अपने रूम में पहुंचते ही फीडर को पटक कर साइड टेबल पर रखा और फिर मुंह बनाकर सोफ़े पर बैठी। अपनी पूरी हिम्मत लगाकर ये ड्रेस पहना और मिला क्या? आंखें ही बंद कर ली ताकि मुझे देखें ही नहीं। शोहर ऐसे बन जाते हैं क्या? मैं ही पागल हूँ जो उनको मनाने के लिए ये ड्रेस पहन के चली गई। पारो ठीक बोल रही थी, भाड़ में झोंको, मगर मैं कैसे खान जी को भाड़ में झोंक सकती हूँ? वो नाखून कुतरती सोचों में जा चुकी थी। अन्या, चलो इस घटिया लिबास को तब्दील करके सो जाओ, खान जी ने नाराज़ ही रहना है। सोफ़े से खड़ी होती वो ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़ी ही थी जब धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। उसने टहल कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां मोतसिम खान शिद्दत जज्बात से लाल चेहरा लिए खड़ा था। अनिया जल्दी से सीने पर दोनों बाजू रखती खुद को कवर करने लगी। इतनी देर में मोतसिम खान उस तक पहुंच चुका था। किसकी इजाज़त से ये बेहुदा ड्रेस पहना? वो अपने जज्बात को कंट्रोल करता फुंकार कर बोला, वो ये ड्रेस वॉशरूम की कबर्ड में पड़ा था तो मैंने पहन लिया। अनिया डरती डरती झूठ कर गई। ये खान जी को हो क्या गया है? ऐसे क्यों कर रहे हैं? खूब, पहले तो कभी ये उधर नहीं पड़ा होता था, फिर आज? वो अपनी भूमों को सुकेड़ता बेबाकी से उसको ऊपर से लेकर नीचे तक ताड़ता हुआ बोला। अनिया को इस तफ्तीश पर रोना आया। बजाय मानने के वो नाराज़गी जाहिर कर रहा था, इसलिए धुआंधार रोना शुरू कर दिया। भाई मोतसिम खान जैसे जल्लाद से बचने का आखिरी हल यही नज़र आता है। मोतसिम खान उसके रोने पर बौखला गया। मासूम कल्बी उसकी नाराज़गी पर ऐसे ही रोने लग जाती है ताकि खान जी शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांग सके। और अब भी ऐसा ही हुआ था। वो उसके रोने पर पशेमान हुआ और ख़ुद को दिल में मुहज़्ज़ब गाली से नवाजा। कल्बी, आई एम सॉरी, वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि आज ये प्यारा सा ड्रेस क्यों वेयर किया। वो 1 मिनट में अपनी पिछली बात से मुकर गया और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में मुकीद करता अंगूठे से साफ करता हुआ बोला, वो मैं ना, हाँ तुम ना, मैं आपकी। थोड़ा सा वक्फा लिया। मोतसिम खान हिम्मतन कोच था। मैं आपकी नाराज़गी दूर करना चाहती थी। उसने हिम्मत करके बोल ही दिया। वो भला मोतसिम खान की बॉडी देखकर दूर रह सकती है? वो पहली लड़की होगी जिसको शौहर की बजाय शौहर की बॉडी पर क्रश हो चुका था।
اور وہ بس اس کی باڈی کو ہاتھ لگا کر محسوس کرنا چاہتی تھی۔ میری ناراضگی سے تم کو فرق پڑ رہا ہے؟ معتصم خان کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکا۔ اس کی معصوم قلبی کو اس سے پیار ہو رہا ہے کیا؟ ہاں جی، وہ سر جھکائے تھوڑا سا سر ہلا کر بولی۔ کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ وہ متبسم لہجے میں بولتا اس کے قریب ہوا۔ پتہ نہیں، وہ اس کی قربت میں دہکی۔ اگر میری ناراضگی سے فرق پڑ رہا ہے تو اس سالی کو کیوں بولا؟ بہرام خان، تم معتصم خان بھی بول سکتی تھی۔ وہ اس کو خود میں بھینچے صوفے پر بیٹھا اور اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے ارد گرد رکھا۔ انیا اپنی پوزیشن پہ شرم سے لال ہوتی اس کی گود سے نکلنے لگی تھی کہ خان نے اس کی باقاعدہ پوزیشن سیٹ کرتا اپنی تھائیز پر بٹھاتے اس کی کمر کو دبوچ کر اٹھنے نہیں دیا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتی کانپتے ہوئے انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ معتصم اس کے ہوش روبہ حسن کو دیکھتے خود کو بہکنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ بس دل کی آخری پھانس نکالنا چاہتا تھا اور اس کے بعد بھوکے شیر کی طرح انیا پر جھپٹنے کو تیار تھا۔ میں ڈر گئی تھی، اور ویسے بھی شونا کی وجہ سے مجھے آپ ملے ہیں تو اس لیے۔ شیر کی وجہ سے تمہیں میں ملا ہوں؟ اس کی خماری رفو چکر ہوئی اور وہ حیرت سے انیا کی بات کاٹ کر بولا، ہاں نا؟ وہ معصومیت سے سر ہلاتی بولی، خدا کا خوف کرو قلبی، میری وجہ سے تمہیں شیر ملا ہے۔ اس کے اندر میرے جراثیم ہیں۔ میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا باپ نہیں ہے۔ وہ اپنی معصوم بیوی کی بات پر سر پکڑ کر رہ گیا۔ مگر پہلے میں ملا ہوں اور اس کے بعد میرا بیٹا۔ تمہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی نا، اسی وجہ سے یہ خناس دماغ میں بھرا ہوا ہے کہ پہلے میرا بیٹا ملا ہے۔ وہ اس کی باتوں پر ٹھیک ٹھاک قسم کا پاگل ہو چکا تھا اور اب وہ انیا کو پاگل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج تمہارے سارے ڈھیلے پیچ کستا ہوں تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ نہیں بول سکو۔ کیا کریں گے؟ وہ اس کے سخت لہجے پر پریشان ہوئی۔ وہ تو پہلے اس کی ناراضگی پر مرنے والی ہو رہی تھی اور اب سخت لہجہ بھی ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے روحانسی ہوئی۔ تمہاری روح کے اندر تک گھسوں گا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم معتصم خان کی بیوی ہو۔ وہ اس کے گاؤن کی ڈوری کو کھولنے لگا۔ روح تک؟ پھر میرے ڈریس کو تو ہاتھ نہ لگائیں۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے بولی تاکہ معتصم اس کی ڈوری نہ کھول سکے۔ قلبی، ڈریس کے ساتھ تو روح تک نہیں اتر سکتا، اس کے لیے یہ تو کرنا پڑے گا۔ کیا؟ وہ اس کی بے باک حرکتوں پر شرم سے اس کی گود میں سمٹی۔ معتصم خان نے اس کے کان میں ایک بے باک سرگوشی کی تھی جس پر وہ آگ کی طرح لال ہوتی دہک اٹھی اور گھبرا کر اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ ایسے کر لینا۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے منمنائی، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آج تو ریڈ ویلویٹ کیک بنی ہوئی ہو، آج تو تمہیں پورا کھا جاؤں گا۔ وہ اس کے گاؤن کو ریموو کرتا اس کو باہوں میں اٹھا گیا۔ انیا نے بے ساختہ آنکھیں کھولی۔ شیر کی نیند میں خلل نہیں ڈالتے، وہ بے آرام ہوگا۔ ہمارے روم میں کارروائی کریں گے وداؤٹ اینی ڈسٹربنس۔ معتصم اپنی آنکھ کو ونک کرتا اس کو باہوں میں بھرے اپنے روم میں آ کر بیڈ پر گرا گیا۔ انیا ڈر کے مارے کھسک کر پیچھے ہونے لگی تھی مگر وہ اس کی دونوں ٹانگوں کو کھینچتا اپنی طرف کر گیا۔ قلبی، آج کی رات تو یہ بڑا شیر تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔
وہ اس کی پنجلیوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا اوپر تک لایا۔ انیا نے دونوں ٹانگوں کو آپس میں سمیٹا، مگر آج معتصم خان کو یہ چھوٹی چھوٹی بندشیں بھی نہیں روک سکتی تھیں۔ وہ اس کی ٹانگوں کو ایک ہاتھ سے کھولتا، پھر باقی سے اس کی تھائیز پر پھیرنے لگا۔ انیا نے آہ بھری۔ معتصم اس کی آہ بھرنے پر بے قابو ہوتا، اس پر گر کر اس کے ہونٹوں پر قبضہ جما گیا۔ انیا نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ اس کو پتہ چل چکا تھا خان جی آج اس کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنے والے، اور ویسے وہ بھی خان جی کی قربت کے لیے ہی ترس رہی تھی۔ وہ بھی اب معتصم خان سے کہاں دور رہ سکتی ہے؟ اس کو بھی تو معتصم خان کا پیار ہی چاہیے۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کی حرکت سے اس کی نائٹی کو گلے سے چیر کی آواز سے پھاڑ چکا تھا۔ انیا کے ہاتھ بے ساختہ اس کی برہنہ کمر کو دبوچ گئے، کبھی اس کے نچلے ہونٹ کو کھینچتا اور کبھی اوپر والے ہونٹ کو اپنے دانتوں سے بے حال کرتا۔ انیا کو مدہوشی کی نئی دنیا میں لے گیا تھا، اس لیے تو انیا بھی اس کا مکمل ساتھ دیتی، اپنے ہونٹوں کو زبردستی اس کے ہونٹوں میں دے رہی تھی۔ معتصم دل میں حیران ہوتا مزید اس کے ساتھ لپٹا اور اپنے کسرتی سینے کو اس کی نازکی سے رگڑنے لگا۔ اس نے درد کی شدت سے ناخن معتصم کے کندھوں پہ گاڑے۔ معتصم نے بھی اس کے ہونٹوں پر شدت بڑھا دی۔ وہ سانسوں کے لیے تڑپنے لگی اور معتصم کے کندھوں سے پیچھے کرنے لگی تاکہ دیو اس کے ہونٹوں کی جان خلاصی کر دے، مگر وہ جتنا اس کے کندھوں پر تشدد کر رہی تھی، وہ اتنا اس کے ہونٹوں پر اپنا جنون انڈیل رہا تھا۔ اس کو جب لگا کہ اس کی معصوم بیوی اپنی آخری بچی کھچی سانسیں کھینچ رہی ہے، وہ ایک دم سے پیچھے ہوتا اس کو اپنے اوپر کر گیا۔ انیا اس کے سینے پر سر ٹکاتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ متبسم ہوتا اس کی سانسوں کو اپنے سینے پر محسوس کرنے لگا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ اس کے برہنہ سینے پر سر رکھے بولی۔ ابھی یہ الفاظ سنبھال کے رکھو، تھوڑی دیر بعد یہ الفاظ شدت سے بولو گی۔ اس کے سر پر لب رکھنے کے بعد بولا۔ اس کی بیوی اس کو جھیلنے کے بعد اس کا کیا حال کرے گی، یہ سوچ کر ہی معتصم کو گدگدی ہو رہی تھی۔ وہ جتنا دیوکل تھا، اس کی بیوی اتنی چھوئی موئی سی تھی۔ نہیں بس اتنا۔ وہ ہنسی ہوتی اس کے سینے سے سر اٹھا کر معصومیت سے اس کے چہرے کو پکڑ کر بولی۔ اتنا کیا، بس چھوٹی سی کس ہی تو کی ہے کل بھی۔ اس کے ہاتھ کو چوم کر بولا۔ آپ کی چھوٹی سی کس نے میری جان نکال دی۔ وہ کیا؟ وہ اس کی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ معتصم نے اس کی انگلی کو پکڑ کر اپنے دانتوں میں دبایا جس پہ وہ سسکی۔ بس ایسی چھوٹی چھوٹی سسکیاں ہی تو سنوں گا، اور تو کچھ نہیں کروں گا۔ وہ دونوں پہ کمفرٹر کھینچتا اس میں غروب ہوا۔ خان جی، وہ اس کے بات پہ ہنسی ہوتی اس کے باہوں میں مچلی۔ کل بھی اگر تم ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہو تو میں کچھ نہیں کرتا۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا پیچھے ہٹا اور خود سے کمفرٹ ہٹا دیا۔ انیا اس کے پیچھے ہونے پہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ مچل اٹھی۔ وہ اس کے قریب آنے پر بھی پریشان ہو رہی تھی اور اس کے دور جانے پر بھی پریشان ہو رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس دیو کی شدت کو برداشت کیسے کرے گی، مگر یہ تو طے تھا وہ آج معتصم خان سے دور تو بالکل نہیں ہونے والی، اس لیے وہ کھسک کر اس کے نزدیک ہوئی۔ خان جی، وہ اس کی بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ معتصم نے ہلکی سی ناراضگی دکھائی۔ یہ بھی معصوم بیوی کے لیے ضروری تھی۔
مجھے پین ہوگا نا، وہ شرمندہ سی بولی۔ اس کی ناراضگی پر جان پھر سے لبوں پر آ گئی۔ کل بھی بس تھوڑا سا تمہیں مجھ پر یقین نہیں کیا۔ آپ پر یقین ہے، اس لیے تو گندا سا ڈریس پہن کر آپ کے سامنے آئی تھی، اور آپ پھر ناراض ہو رہے ہیں۔ معتصم خان کو اس کی بات پر بے انتہا خوشی محسوس ہوئی۔ مطلب اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے بیہودہ لباس بھی پہن سکتی ہے۔ بقول انیا کے، کیا تم مجھے اجازت دے رہی ہو کہ میں تمہاری روح تک رسائی حاصل کر لوں؟ وہ اس کو اپنے ساتھ لگاتا سرشاری سے بولا۔ انیا نے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھمایا تو معتصم خان کا ہلکا سا قہقہ روم میں گونجا۔ وہ اب کی بار پوری شدت کے ساتھ انیا کے ساتھ لپٹا اور پھر راستے میں آتے ہر پردے کو گراتا اس کی روح میں شامل ہو گیا۔ اس دوران انیا کی چیخیں پورے روم میں گونج رہی تھیں، مگر وہ ان چیخوں کو اپنے حلق میں دباتا اس کو مکمل اپنا بنا چکا تھا۔ انیا کی ہاں کے بعد معتصم خان بھلا دور رہ سکتا تھا کیا؟ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ انیا کی سسکیوں میں کمی آتی گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے پرسکون ہو گئے۔ صبح سورج کی روشنی پر معتصم خان نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور انگڑائی لیتا ہوا بیدار ہوا۔ ہاتھ ساتھ بیڈ پہ پڑی نائٹی کے ساتھ لگا تو دماغ میں رات کے مناظر ابھرے، جس طرح سے انیا نے اس کو جھیلا تھا۔ یہ اس کی معصوم بیوی کی ہمت تھی، وگرنہ اس نے اپنی شدتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی نائٹی کو اپنے چہرے سے لگاتا انیا کی خوشبو سونگھنے لگا۔ جانتا تھا بیدار ہونے پر اس کی بیوی نہیں ملے گی، وہ راتوں رات روم سے نکل کر گہرام کے پاس جا چکی ہوگی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آج بڑے سالوں بعد اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی، جیسے اس کی زندگی کا مقصد اب جا کے پورا ہوا ہو۔ وہ نائٹی چہرے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ جلدی سے نائٹی کو ہاتھ میں مروڑتا فون کی جانب متوجہ ہوا۔ نمبر دیکھ کر وہ زبان دانتوں تلے دبائے وال کلاک کی طرف متوجہ ہوا، جہاں چھوٹی سوئی 9 کا ہندسہ پار کر چکی تھی۔ خود کو مہذب گالی سے نوازتا کال پک کر کے فون کو کان سے لگایا اور خود کو 2-4 مزید اچھی گالیاں سننے کے لیے تیار کیا، اور اس کی سوچ کے عین مطابق سلام کے فوراً بعد ٹھیک ٹھاک ستھری کی گئی۔ وہ فون کو چہرے کے سامنے کرتا مسکراتا ہوا دایان شاہ کے منہ سے نکلتے شیریں الفاظ سننے لگا، جو کہ سچ مچ شیریں نہیں تھے۔ کمینے انسان، فون کر کے بھونک دیتا کہ آج رومانٹک نائٹ کی وجہ سے دیر ہو جائے گی تو میں پوائنٹس بنا کر تیری میٹنگ اٹینڈ کر لیتا۔ نہیں بھائی، تجھے بیوی سے فرصت ملتی تو مجھے بھونکتا۔ نہیں یار، میری بات سن، وہ میری طبیعت تھوڑی خراب، تیری بیٹا نیت خراب تھی، طبیعت تیری بڑی فریش لگ رہی ہے، اس لیے بہانے بازی مت کر۔ دانش سچ میں وہ پھر سے بہانہ بنانے لگا تھا کہ دایان شاہ نے ٹوک دیا۔ تو بیٹا بک دے، آج چھٹی کا مود ہے۔ سچ میں کہ بچے دباؤ، انجوائے کر، میں سنبھال لوں گا۔ اور لو یو یار۔ اور یہی الفاظ بھابھی کو بھی بولے ہوں گے۔ اس کو الفاظ پہ تھوڑی ٹرکانا تھا، اس کو تو عملاً بکواس بند کر کمینے اور فون رکھ۔ تیری طبیعت کے ساتھ ساتھ دماغ بھی خراب ہو گیا کمینہ سالا۔ دایان شاہ اس کو جھڑکنے کے بعد کال بند کر گیا۔ معتصم خان کا ڈرنکی سے بھرپور قہقہ گونجا۔ وہ ایسی بات دایان شاہ کی بھی لگانا چاہتا ہے، مگر پتہ نہیں قسمت میں یہ لکھا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ منہ بگاڑتا ہوا پھر سے بیڈ پہ ٹھیر ہوا۔ یہ میری قلبی بھی ابھی تک سو رہی ہے کیا؟ وہ بھی جگانے کے لیے نہیں آئی، اور نہ ہی بہرام کو لے کے آئی ہے۔ بہرام کو تو صبح صبح دینی چاہیے ہوتا ہے۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ پھر سے اٹھ بیٹھا۔ ویسے بھی انیا کو دیکھنا تھا کہ اس کے رنگوں میں رنگی کیسی لگ رہی ہے، اس لیے ٹراؤزر کستا باہر جانے لگا، مگر پھر یاد آیا کہ ملازمائیں بھی تشریف لے آئی ہوں گی، اس لیے دل محسوس کرتا ہوا واپس ڈریسنگ روم میں گھسا تاکہ فریش ہونے کے بعد ڈریس ویئر کر کے ہی باہر نکلے۔ ایسے منہ اٹھا کے تو نہیں جا سکتا، تو جا نہیں سکتا۔ وہ یونیورسٹی سے کلاسز لیتی سیدھا ایس کے کمپنی پہنچی تھی۔ جانتی تھی اگر نہیں بھی گئی تو اس کے بندے نے ڈرائیور کو بھیج دینا تھا۔ اتنی اسٹرکٹنیس دوسری جگہ بھی نہیں تھی جتنی اس کے بندے نے کی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا وہ سارا کام ہی اس سے کروانا چاہتا ہے۔
कैसी किस्मत पाई है, कैसी किस्मत पाई है। हैंडसम बंदा तो मिला ही है, मगर काम का कीड़ा भर भर के पाया जाता है। जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा नाखुश थी, वो सर झाड़ मुँह फाड़ वाले हुलिया में ही थी, जैसे हमेशा होती थी। सर पर सी ग्रीन शिफॉन का दुपट्टा संभालती लिफ्ट में घुसी, जहाँ 3 लड़कियां उससे पहले एंटर हो चुकी थी। वो भी भाग कर अंदर घुसी। लड़कियों ने एक दूसरे को आंखें घुमा कर देखा। वैसे तुम वही हो ना जिसको सर दायान शाह ने कंपनी से निकाला था? उनमें से एक हसीन मॉडर्न लड़की बोली, जो कि रायान के अकाउंट डिपार्टमेंट से थी। नाम शायद अलीना था। अरे वही तो है, बस नाक में पहनी बालें ही तो चेंज है, बाकी सब तो वही है। उसके साथ खड़ी दूसरी लड़की हंसकर बोली, हाँ हाँ बिल्कुल पहन दो। तीसरी ने भी उनकी बातों का साथ दिया। महापारा पुरस्कून सी उनकी तरफ मुड़ी, असली कॉन्फिडेंट और कराया। उसके शौहर की कंपनी में काम करने वाली लड़कियां अब उस पर हंसेंगी। तीनों ने उसके पुरस्कून चेहरे को घूरा। उनको लगा था वो उनकी बातों पर रोने वाली हो जाएगी, मगर इधर तो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। तुम में गुरूर किस बात का है, यू जाहिल? बस चमड़ी ही तो सफ़ेद है, बाकी ना सलीका ना ड्रेसिंग। अलीना को उसकी तंजिया मुस्कुराहट ने आग लगा दी थी, इसलिए फंकार कर बोली। लिफ्ट रुकी तो वो तीनों बाहर निकली, जबकि वो वैसे ही अंदर खड़ी थी। जिस दायान शाह ने निकाला था, आज मैं उसी दायान शाह के ऑफिस में काम करने वाली पहली और इकलौती लड़की हूँ। बस इसी बात का गुरूर है। सी यू अगेन। लिफ्ट बंद होने से पहले वो उनको करारा जवाब देती हाथ हिला गई। तीनों लड़कियों की भरी आंखें वो देख चुकी थी, इसलिए लिफ्ट में उसकी हंसी गूंजी। चुड़ैलें, शुक्र मेरे बंदे के आस पास काम नहीं करती, वरना मेरा सारा खून इन चुड़ैलों ने पी जाना था। खचकम जहाँ पाक। वो हाथों को छिटकते हुए अपने फ्लो के आने का इंतज़ार करने लगी। नीचे तीनों लड़कियां भरी भरी आंखों से एक दूसरे को घूर रही थी। उनको यकीन करने में तामुल हो रहा था कि दायान शाह के ऑफिस में भी लड़की काम करने लग गई। वो सब तो दायान शाह को दूर दूर से ही देखकर आहें भरती थी। फिर महापारा जैसी लड़की उनके डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंची? डोंट वरी अलीना, मेरा बॉयफ्रेंड है ना सर के डिपार्टमेंट में, मैं पता करवा लूँगी कि वो क्या काम करती है। दायान शाह सबका क्रश है, मगर अलीना का तो दायान शाह से इश्क था। वो बस एक दीदार से खुश हो जाया करती थी। वो दायान शाह के ऑफिस में काम करने वाली इकलौती लग रही, मगर अलीना चलते तवे पर बैठ चुकी थी। उसको महापारा की बात हजम ही नहीं हो रही थी। अनम, तुम जानते हो ना, मैं पिछले 3 सालों से दिन रात मेहनत करती सर दायान की नज़रों में आने की कोशिश कर रही हूँ। फिर ये कल की आई लड़की मुझसे पहले सर के डिपार्टमेंट तक कैसे पहुँचे? मुझे किसी भी कीमत पर उसके ऑफिस से निकालना होगा। अलीना पागल। अनम और दूसरी लड़की उसको काम डाउन करने के लिए वो रास्ते से हट गई, नहीं तो पूरे स्टाफ की लड़कियों में चिमगोइयाँ होने लग जाती थी। तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। लेट टेल मी in the comment section how was the episode. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.